السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فيا أيها الناس، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ بس آپ اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، جان لیجئے، اس بات کا علم حاصل کیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ ہی۔ ہر طرح کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، ہر طرح کی عبادات، رکوع و سجود اور نذر و نیاز، ہر طرح کے اعلیٰ و عرفہ، ازکیٰ و مزکیٰ کلمات، تمام طرح کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تحلیلات صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، کہ جس اکیلے نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور وہ اکیلا ہی اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہی ہمارے سمیت تمام مخلوقات کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور حاجت روا نہیں ہے۔ ہم انسانوں سمیت دنیا کی تمام مخلوقات کی مشکلوں کو دور کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا بھی نہیں ہے۔ ہمارے سمیت تمام مخلوقات کو ان کی ضروریات کے مطابق عطا کرنے والا بھی وہ اکیلا اللہ ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی داتا بھی نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب اور خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ جس کو جتنا چاہے اپنے خزانوں میں سے عطا کر دے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور گنج بخش بھی نہیں ہے۔ وہ رب کبریا
اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادات میں وحدہ لا شریک اور بے مثل و بے مثال ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار رسول، ہادی عالم، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، امام الدین، ختم النبیین والمرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی میں۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ محمد، اس کی آیت نمبر 19 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے مجھے اور آپ کو اس کلمہ کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو کلمہ میرے اور آپ کے ایمان اور اسلام کی بنیاد بھی ہے، پہچان بھی ہے۔ یہی وہ کلمہ توحید ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنا میزان عدل قائم فرمائیں گے، اور یہی وہ کلمہ توحید ہے کہ جس کی بنیاد پہ پوری انسانیت دو حصوں کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں انسانوں کی تقسیمات بہت سی ہیں، کہیں رنگ کی بنیاد پہ، کہیں نسل کی بنیاد پہ، کہیں اقوام اور ذات کی بنیاد پہ، کہیں زبانوں کی بنیاد پہ، کہیں مسالک کی بنیاد پہ، کہیں مذاہب کی بنیاد پہ۔ لیکن اس رب کے ہاں پوری انسانیت دو گروہوں کے اندر تقسیم کی جائے گی اور تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الدہر کے اندر بیان فرماتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بے شک ہم ہی نے اس انسان کو اس کی دنیا کی تمام راہوں کی رہنمائی کی ہے۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا سے لے کر کے انسان کے اس دنیا میں آنے تک ہر چیز کی رہنمائی رب کبریا نے کی۔ پھر میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کی راہ کی رہنمائی بھی میرے اور آپ کے رب نے کی۔ پھر اس کے بعد کون سی راہ ہدایت ہے، کون سی راہ ضلالت ہے، اس کی رہنمائی بھی ہمیں ہمارے رب نے کی ہے۔ اب اس کے بعد پوری دنیا رب کے ہاں دو گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ وہ جو شاکر ہیں انہیں اللہ نے پھر سورۃ المجادلہ کے اندر حزب اللہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ناشکرے ہیں ان کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے حزب الشیطان کا لقب جو ہے وہ دیا ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے اور آپ کے ایمان و اسلام کی پہچان ہے،
آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہو، کوئی گفتگو کر رہے ہو، یہاں تک کہ آپ کسی ریڑھی سے کوئی چیز خرید رہے ہو، اس کے ساتھ قیمت کے اوپر مول تول کرتے ہوئے، بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے، اگر اسے اپنی بات کی سچائی آپ کے سامنے ظاہر کرنی ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ جی میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ چیز اتنے کی فروخت کی ہے۔ آپ کسی محفل و مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، لوگوں کے سامنے آپ کو اپنی بات کی سچائی ظاہر کرنی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ اب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، یہ کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ تصدیق بھی ہے، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا کرتا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا میرے اور آپ کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی فرض ہے، لیکن ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہمیں اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس انسان کو اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں مکمل واقفیت ہو جاتی ہے، حقیقت میں وہی انسان سچا مومن بنتا ہے۔ آپ سورہ محمد کے اندر حکم کا وہ صیغہ، امر کا وہ صیغہ، آرڈر کا وہ لفظ جو اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا اور آپ کو حکم دیا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانیے، آپ سیکھیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور پھر یہ سورہ محمد اللہ نے نازل کب کی؟ قرآن حکیم کی دو طرح کی ترتیبات ہیں۔ ایک وہ ترتیب جس ترتیب سے مصحف ایک کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور ایک وہ ترتیب ہے کہ جس ترتیب سے اللہ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ اگر مصحف کی ترتیب میں، قرآن کی ترتیب میں دیکھا جائے تو سورہ محمد کا نمبر 47 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی تقسیمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کو سورہ محمد قرآن حکیم کے آخری 5 پاروں کے اندر ملتی ہے۔ اور اگر ترتیب نزولی، جس ترتیب سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ جس میں پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اگر اس ترتیب سے اس سورہ محمد کا نمبر ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ 95 آتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس سورہ محمد کے بعد قرآن کا تھوڑا سا ہی حصہ باقی تھا جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اور ترتیب نزولی کے زمانہ کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا کہ یہ سورہ محمد جو ہے وہ غزوہ بدر سے کچھ دن پہلے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اور اس پوری سورہ کے اندر سب سے بڑا مضمون جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ قتال اور جہاد کا ہے۔ ابتدا سے اللہ رب العالمین نے بغیر کسی تمہید کے وہ کہ جو کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان سے اللہ نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ نے انتہا تک اس سورہ محمد کے اندر سب سے زیادہ جس مضمون کے اوپر گفتگو کی وہ قتال اور جہاد کا ہے۔ اس لیے
اس سورہ محمد کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، لیکن درمیان میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ابھی بھی اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور کیا اس سے قبل جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں تھا؟ حضرات تھا، اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لا الہ الا اللہ کے لیے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں وہ تکالیف اٹھائی ہیں کہ جن تکالیف کو ہم آسانی سے بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ کیا کبھی آپ کی زندگی میں وہ وقت آیا کہ جب آپ خاندان اور قبیلے کو روک کے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن خاندان اور قبیلے والے آپ کی گفتگو کے اوپر، آپ کی دعوت کے اوپر کان تک نہیں دھر رہے ہیں؟ پھر اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب وتدیر العجم، لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ اور جواب کیا ملا تھا؟ یا محمد تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، تیرا آج کا دن تباہ و بربادی والا ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لا الہ الا اللہ کے لیے جمع کیا تھا؟ وہ مکہ کہ جس مکہ میں اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے قبل سارے ہی میرے اور آپ کے نبی کا احترام کیا کرتے تھے۔ نبی کا احترام، اور احترام کی انتہا کیا تھی کہ جب بیت اللہ سیلابوں کی وجہ سے گھرا، بیت اللہ دوبارہ تعمیر کیا گیا، حجر اسود کو اس کے مقام پہ لگانے کی نوبت آئی، جھگڑا کھڑا ہوا، اور آخر کار اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے جو شخصیت سامنے آئی وہ کوئی اور نہیں تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب نے دیکھ کر کے کیا کہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، کیونکہ ہم نے ان سے زیادہ کوئی امانت دار اور دیانت دار اور سچا نہیں دیکھا ہے۔ اور تو اور جب نبی نے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا چاہی تو نبی نے پوچھا تھا، بتاؤ میں نے تمہارے اندر آج سے قبل تقریباً 43 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ سب نے بیک زباں ہو کر کے کہا تھا، خطہ عرب میں، مکہ کی سرزمین میں، تمام اہل عرب کے نزدیک اگر اس وقت میں کوئی سچے تھے تو ایک ہی تھے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جواب کیا آیا تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیوں ہو؟ ہمارا آپ کے بارے میں ایک ہی ایکسپیرینس ہے، ایک ہی تجربہ ہے کہ آپ کی زبان سے جب بھی نکلا ہے سچ نکلا ہے۔ لیکن پھر جب نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، پھر اپنے اور بیگانے سارے دشمن ہوئے۔ 43 سالہ زندگی میں نبی کو سب سے پہلی گالی پڑی تو کس وجہ سے پڑی کہ نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ تک پوری زندگی نبی کی مشکلوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی گزری، مدینہ میں اللہ نے از سر نو حکم دیا کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کیا نبی کو معلوم نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے؟ لیکن حضرات اللہ نے پھر حکم دیا
اور کب دیا؟ کہ جب نبی طائف کے علاقہ سے پتھر کھا کر کے واپس آ چکے تھے۔ حضرات، غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے میرے سر کے تاج، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں احد سے بڑھ کر کے کوئی مشکل دن نہیں آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسے نہیں ہے، میری زندگی میں احد سے بڑھ کر کے بھی ایک مشکل دن آیا۔ وہ دن وہ تھا کہ جب مکہ میں میرے شفیق و مشفق چچا وفات پا چکے تھے، میری غم گسار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی تھی۔ ایک ہی سال میں یک کے بعد دیگرے نبی کی ان دو پشتی باز شخصیتوں اور ہستیوں کی وفات ہوئی۔ مکہ کی سرزمین میں نبی اکیلے ہیں، تنہے تنہا ہیں۔ اب کوئی غم گسار نہیں ہے، اب کوئی نبی کو ہمت بندھانے والا نہیں ہے۔ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے اس وقت نبی کا حوصلہ بڑھایا تھا کہ جب اس روئے زمین کے اوپر نبی کا حوصلہ بڑھانے والا کوئی انسان ہی موجود نہیں تھا، کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی کا نزول ہوا، گھبرائے گھبرائے واپس آئے، آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا ماجرا بتایا۔ سیدہ نے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے سر کے تاج، آپ کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ جس شخص میں وہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں اس شخص کو کبھی بھی اللہ ضائع نہیں فرمایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ انک تقری الضیف وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق۔ آپ ناتوانوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ حق کی راہ میں آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کی مدد کی جائے گی۔ یہ بیوی بھی وفات پا چکی ہے۔ مکہ والوں کی چیرہ دستیاں، ظلم و ستم، نبی مکہ سے نکلے طائف کے علاقہ میں پہنچے کہ طائف کے علاقہ کے لوگ مالدار ہیں، سمجھدار ہیں، تہذیب والے ہیں، شاید کہ میری بات مان لیں۔ نبی 3 دن ان طائف والوں کی محفل و مجلس میں جا کر کے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن طائف والوں نے نبی کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا اور انہوں نے پتھر مار مار کر کے نبی کو لہو لہان کر دیا۔ اور حضرات، نبی نے اپنی 13 سالہ نبوی زندگی میں رب کو ہزاروں مرتبہ پکارا، لیکن جس بے بسی کی فریاد نبی نے طائف سے واپس آتے ہوئے کی، آپ نبی کی ساری دعائیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس طرح کے بے بسی کے الفاظ آپ کو نبی کی کسی بھی دعا کے اندر نہیں ملتے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہواننی علی الناس۔ اللہ، میں اپنی قوت و طاقت کی کمزوری کی التجا تیرے سامنے کرتا ہوں۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہواننی علی الناس۔ یہ الفاظ نبی کی پوری زندگی کی دعاؤں میں اس طرح کی بے بسی اور کمزوری کے آپ کو نہیں ملیں گے۔ نبی نے فرمایا، سیدہ عائشہ، میری زندگی کا سب سے کٹھن دن، میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ دن تھا کہ جس دن طائف والوں نے مجھے اذیتیں دی تھی، مجھے جھٹلا دیا تھا اور میرے اوپر پتھر برسائے تھے۔ حضرات، کس چیز کے لیے؟ اس لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر مجھے اور آپ کو اس لا الہ الا اللہ کا علم ہو جائے تو آج ہم اس طرح جس طرح اپنی زندگیوں میں خوش و خرم ہیں،
اگر ہمارے اندر لا الہ الا اللہ کی رمق ہوتی تو ہمیں فلسطین کے مظلوم بھائیوں سے کبھی بھی اس طرح کی بے پرواہی، غفلت اور لاپرواہی ہمارے اوپر نہ آتی. ہم لمحہ لمحہ اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں کے اوپر ہوتے ہوئے مظالم کو دیکھ کر کے روتے، بلکتے، چیختے، چلاتے، واللہ ہماری راتوں کی نیند جو ہے وہ اڑ جاتی، کیونکہ نبی نے اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ایک جسد قرار دیا. یہی لا الہ الا اللہ، اسی کی بنیاد پہ پوری دنیا کے مسلمان کمثل الجسد الواحد ایک جسم کی مانند ٹھہرتے ہیں، لیکن ہمیں اس لا الہ الا اللہ کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اس لا الہ الا اللہ نے ہمارے اوپر اثر ہی نہیں کیا، نہ ہمارے ذہنوں کے اوپر، نہ ہمارے دلوں کے اوپر. اس لیے حضرات، آج ضرورت ہے کس بات کی کہ آپ اللہ کے اس حکم کو مانیے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. آخری لمحات میں مختصراً اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں سمجھ لیجیے. لا الہ الا اللہ یہ 4 لفظوں کے اوپر مشتمل ہے. لا الہ الا اللہ، یہ 4 لفظ ہیں، اور ان 4 الفاظ کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا. پہلے حصے کے اندر بھی 2 لفظ آئیں گے اور دوسرے حصے کے اندر بھی 2 لفظ آئیں گے. پہلا حصہ نفی کے اوپر مشتمل ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ. اب الہ جو ہے وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. آپ جب یہ بات کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، تو آپ 4 چیزوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلا آلہۃن. آلہۃن کنہیں کہا جاتا ہے؟ وہ ہیں کہ جن کا اللہ کے علاوہ ارادہ کیا جائے، جن کی طرف جایا جائے. کس چیز کے لیے؟ کسی نفع کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے. اور آج اس ملک پاکستان کے اوپر، جس کی بنیاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، آپ کو گلی گلی، کوچا کوچا، قریہ قریہ، نگر نگر ایسے مقامات ملیں گے کہ جہاں وہی لوگ جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اور وہ ان قبروں پہ جا کر کے، ان بزرگوں کے پاس جا کر کے، اور انسانوں کے پاس جا کر کے کہیں اپنی کسی حاجت کے لیے ان کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، کہیں کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے ان کے سامنے التجا کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، تو مطلب کیا ہے؟ ان تمام کی نفی ہے کہ جن کے پاس کوئی بھی انسان جائے اس نیت سے کہ مجھے اس سے کچھ نفع مل جائے گا، میرا یہ نقصان دور کر دے گا. لا الہ. دوسرا جس چیز کی نفی ہے وہ طواغیت ہیں. طواغیت جمع ہے طاغوت کی. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. کہ جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے اوپر ایمان رکھے، یہی ہے کہ جس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. اور تمام مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ یہاں پہ العروۃ الوثقیٰ سے مراد یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. اگر طاغوت کا انکار ہوگا تبھی اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا. طاغوت کسے کہا جاتا ہے؟ طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنا حکم آپ کے اوپر نافذ کرتے. اور یہ طاغوت میرے اور آپ کے نفس سے لے کر کے وقت کے حکمرانوں تک سبھی طاغوت ہوتے ہیں.
کبھی یہ طاغوت اولاد بھی بنتی ہے، کبھی یہ طاغوت بیوی بھی بنتی ہے، کبھی یہ طاغوت خاندان اور قبیلہ بھی بنتا ہے، کبھی طاغوت معاشرہ بھی بنتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ نے اپنے نفس کے حکم کو مانا تو آپ کا نفس طاغوت ٹھہرا۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ نے اولاد کے حکم کو مانا تو اولاد طاغوت ٹھہری۔ اللہ کا حکم آیا، حکم کے مقابلے میں آپ نے یہ بات کہی کہ اگر میں نے یہ ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، تب یہ لوگ جو ہیں وہ طاغوت ٹھہریں گے۔ ہر وہ چیز اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں جس کی بات کو آپ مانتے ہیں اللہ کا حکم چھوڑ کر کے، حضرات اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ طاغوت کی نفی۔ تیسری جس چیز کی نفی ہے وہ انداد ہے۔ انداد ند کی جمع ہے، اور ند ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا ایسا قلبی گہرا تعلق ہو کہ اس تعلق کی بنیاد کے اوپر انسان اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ہمسر برابر ند بنائے ہوئے ہیں، وہ ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اہل ایمان سب سے زیادہ محبت میں شدید کس کی محبت میں ہوتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں۔ انداد کی نفی۔ چوتھا جس چیز کی نفی ہے وہ ارباب ہے۔ ارباب وہ لوگ کہ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ تمام لوگ جو ہیں آپ کو اللہ کے مقابلے میں اپنا فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ ارباب ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آپ کو فتویٰ دے، بات کہے، آپ کو پتا ہو کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہے، آپ جہالت کی وجہ سے یا جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو مان لیں، جن کی بات آپ اللہ کے علاوہ مان رہے ہیں انہیں ارباب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ہر جگہ ملیں گے، کبھی مولویوں کی شکل میں، کبھی فقہا کی شکل میں، کبھی مجتہدین کی شکل میں، کبھی تجدید دین، احیاء دین کے نام پہ آپ کو ملیں گے۔ حلال و حرام کے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو حضرات، لا الہ الا اللہ کے اندر لا الہ میں ان چار چیزوں کی نفی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کا نفع و نقصان کے لیے قصد اور ارادہ کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے حکم کو مانا جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی محبت میں پڑھ کر کے انسان اللہ کی محبت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات کو آپ اللہ کی بات کو اوپر ترجیح دیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اور ہم اپنی آج کی بات اسی بات کو اوپر ختم کرتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ میرے اور آپ کی دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ لا الہ الا اللہ کے علم حاصل کریں۔ اگر آپ اس کا علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر آپ ایمان کے کسی بھی درجہ کے اوپر فائز نہیں ہو سکیں گے۔ ہم نے زندگیاں گزارتی ہر چیز سیکھنے میں، نہیں سیکھا تو لا الہ الا اللہ نہ سیکھا۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ سیکھ لیں گے تو آپ سے بہترین انسان اس کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا وزن اگر کسی چیز سے بڑھے گا، مجھے اور آپ کو کوئی وزن، کوئی اہمیت، فوقیت ملے گی تو وہ اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملے گی۔ اور آخری بات، شاید کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید یا موحد یا لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا بڑا کوئی ریجڈ قسم کا ہوتا ہے، بڑا ہی کوئی سخت قسم کا ہوتا ہے۔ نہیں، کائنات کے اندر
سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ سافٹ، سب سے زیادہ ملنسار، سب سے زیادہ غم گسار اگر کوئی شخصیت اور ہستی تھے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور وہ اتنے ہی بڑے کیا تھے؟ مواحد تھے. توحید انسان کے اخلاق کو، انسان کے کردار کو ایسا نکھارتی ہے کہ دنیا میں پھر اس جیسا انسان اور کوئی ملتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے اس لا الہ الا اللہ کو سمجھیے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہی میرے اور آپ کے دین و ایمان کی بنیاد ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ زندگی گزرے اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ گزرے، اور جس دن میرے اور آپ کے آخری سانس چل رہے ہوں اللہ میری اور آپ کی زبان کے اوپر اس لا الہ الا اللہ کو جاری کر دے. کچھ بھی نہ ہوگا، نیکیوں کا پلڑا خالی ہوگا، برائیوں کے پلڑے بھرے ہوئے ہوں گے. اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر یہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا ہوا اور سچے دل سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ اگر ہمارے رجسٹروں کے اندر لا الہ الا اللہ مل گیا تو ہماری زندگی کی تمام برائیوں کے اوپر یہ لا الہ الا اللہ بھاری رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.